بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام محی الدین نوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الجھن کی سلجھن۔ دوستو، ویسے تو جنگ بدر کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ بڑی ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی جانثاری کا واقعہ، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کا جنگ بدر میں شرکت فرمانے کا واقعہ، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ترغیب دلانے کا واقعہ، اور صحابہ کرام نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک پر جو لبیک کہا اس کا واقعہ، یقیناً ایک ایک لمحہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن سامعین محترم، ہم جنگ بدر میں رونما ہونے والا ایک عجیب و غریب اور ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور صحابہ کرام کا پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس قدر عشق تھا، کس قدر عقیدت تھی، یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ اگر آپ اسلامی حوالے سے کسی بھی طرح کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کے اندر اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر سوال کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ تو سامعین محترم، واقعہ یہ ہے کہ جب 2 ہجری 17 رمضان المبارک جنگ کا نعرہ بجنے والا تھا، کفار مکہ بدر کے میدان کے اندر موجود تھے، اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر بھی میدان بدر کے اندر موجود تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو صف بندی کا حکم ارشاد فرمایا کہ تمام انصار اور مہاجرین صحابہ صف بندی اختیار فرما لیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے علاوہ کسی بھی قسم کا شور و غل نہیں کیا جائے گا۔ تو سامعین محترم، جب پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی صفوں کو درست فرما رہے تھے تو ایک انصاری صحابی تھے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابی کا جو پیٹ مبارک ہے وہ صف سے کچھ آگے بڑھا ہوا ہے، وہ بڑے پیٹ والے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی مبارک کے ساتھ ان کے پیٹ پر ایک ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا کہ اے سواد، اپنی صف کو سیدھا کرو، اپنے پیٹ کو درست کرو۔ جب صحابی نے دیکھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیٹ پر ضرب لگائی ہے تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، آپ نے میرے پیٹ پر ضرب لگائی ہے، چھڑی کے ساتھ میرے پیٹ پر مارا ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے قصاص لینا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، اب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اور کردار دیکھیے کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا مبارک اٹھایا اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اے سواد رضی اللہ تعالی عنہ، آؤ میرے پیٹ پر چھڑی مار کر تم اپنا قصاص اور بدلہ پورا کر لو۔ تو سامعین محترم، جیسے ہی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا مبارک اٹھایا تو صحابی حضرت سواد انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آئے اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شکم اطہر کو چوم لیا، اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شکم اطہر کے ساتھ چمٹ گئے، اپنے آپ کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک کے ساتھ جوڑ لیا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو سامعین محترم، صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جنگ کا نکارہ بجنے والا ہے اور میں نہیں جانتا کہ کچھ دیر کے بعد میں زندہ رہوں یا شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے جسم مبارک کا بوسہ لینا چاہتا تھا اور اپنے جسم کو آپ کے جسم عطر کے ساتھ مس کرنا چاہتا تھا، اس لیے یا رسول اللہ میں نے اس عمل کو کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی کی درخواست بھی کی کہ یا رسول اللہ مجھے میرے اس عمل کی وجہ سے معافی بھی عطا فرما دیجئے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا قصاص کا ارادہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ میں تو اپنے جسم کو آپ کے جسم عطر کے ساتھ مس کرنا چاہتا تھا۔ تو سامعین محترم، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرمایا، محبت والا معاملہ فرمایا اور دعاؤں کے ساتھ اس صحابی کو نوازا۔ تو سامعین محترم، پھر جب جنگ کا نکارہ بجا، جنگ شروع ہوئی، تو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو 14 صحابہ کرام جنگ بدر میں شہید ہوئے ہیں ان میں حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔